علیکم، ویلکم بیک ٹو کمران الحق آفیشیل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اصل تباہی کے، اصل ڈسٹرکشن کے، انڈر ڈیولپمنٹ کی کیا ریزن ہے؟ اس کے اصل ریزن یہاں کی پوورٹی یا یہاں کے انفلیشن یا یہاں کے جو لیڈرز کا نہ ہونا یا یہاں تک کرپشن نہیں ہے۔ اصل پاکستان کی تباہی کا جو مین اور جو موسٹ ڈینجرس جو ریزن ہے وہ ہے یہاں کی جسٹس سسٹم کا ڈیول سسٹم ہے۔ جو ہمارے پاکستان کا انصاف کا جو نظام ہے وہ ڈیول ہے۔ امیروں کے لیے کچھ اور ہے، غریبوں کے لیے کچھ اور ہے، سیاستدانوں کے لیے کچھ اور ہے، تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے کچھ اور ہے۔ اگر ہم لوگ ہسٹری سے دیکھیں پاکستان کی جسٹس سسٹم کو، تو ذوالفقار علی بھٹو کی کیس کو دیکھیں 1979 پہ جب ان کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل اتنا زیادہ انفیئر ہوتا ہے کہ اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ جس دن اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے اسی دن ہی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہمارے پاکستان کا انصاف سسٹم بھی ہینگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ بعد میں دیکھیں 2025 میں آ کے عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ کیسز جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو ٹرائل چلا تھا وہ انفیئر تھا، اور اس کو یعنی ایک پولیٹیکل مقصد کی وجہ سے یوز کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے ہم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا۔ بعد میں نواز شریف کے ٹائم پیریڈ میں اس کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا گیا، پھر نواز شریف کے 1999 میں پھر سے اس کو ایگزائل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف 2013 میں پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کے اوپر کیسز کر دیے گئے جو کہ پولیٹیکل کیسز تھے، اور بہت سارے ایسے کیسز تھے جن کا کوئی سر تھا نہ پاؤں تھا، ان کو کیا کہتے ہیں پولیٹیسائز کر کے اپنے پرائم منسٹر سے ہٹا دیا گیا۔ 2018 میں عمران خان پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں پاکستان کے، اور وہ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں یعنی بالکل پیور ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن 2021 میں جا کر جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ فیک چارجز اور فیک کیسز لگا دیے جاتے ہیں، جس میں سے ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس آتا ہے، اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا کیس آتا ہے، اس کے بعد اس کے 120 کیسز عمران خان کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور وہ ان میں سے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں اس کے ڈیفیمیشن کے آتے ہیں، کچھ کیسز اس کے اوپر پاکستان کے آئین توڑنے کے، اور کچھ یا ڈیفرنٹ کیسز اس کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اگر یہ سارے کیسز کیا ایک انسان کے اوپر ایک سال کے اندر پوسیبل ہیں؟ یہ تو سارے کیسز ایک عام سے کوئی نارمل سے جس کو بالکل بھی سمجھ نہ ہو وہ بھی اگر ان کیسز کو تاریخ سے پڑھے تو ایسا لگے گا کہ یہ سارا ایک مذاق ہے۔ لیکن پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں ہمیشہ سے انصاف کا نظام جو پاور میں ہوتا ہے اس نے اپنے حق کے لیے یوز کیا ہے، نہ کہ کسی غریب یا نہ کہ کسی لوگوں کے لیے، نہ کہ لوگوں کے لیے انصاف دینے کے لیے یوز کیا ہے۔ پاکستان کا یہ جو جسٹس سسٹم ہے یہ صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا یہ جسٹس سسٹم اگر ہم لوگ دیکھیں تو عام عوام کے لیے بھی سالوں سال لگ جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہونے میں۔ ریسنٹلی ایک کیس جس نے کیس کیا تھا وہ آدمی مر چکا تھا، اور 15 سال اس کے مرنے کے بعد جا کے کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ کیسز نہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ تو عام عوام کے لیے بھی، عام عوام کی حالت اس سے بھی بہت زیادہ بدتر اور بہت زیادہ بری ہے۔ عام عوام کو کسی یعنی عدالت پہ، کسی یا ایسے انصاف کے سسٹم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیکھیں، ریسنٹلی ہادی علی چٹا اور ریحمان نظاری کے اوپر ان کے ٹویٹ کرنے کی بیس پہ پیکا ایکٹ کے تھرو ان کے اوپر چارجز لگائے جاتے ہیں، 17 سال کے دونوں کے اوپر 17 سال کے چارجز لگائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اوپر فائن جو ہوتا ہے وہ 7 کروڑ لگائے جاتا ہے، 3 کروڑ 50 لاکھ ایچ پرسن۔ یہ دونوں کوئی مجرم نہیں ہے، یہ دونوں کوئی قاتل نہیں ہے، انہوں نے کوئی اینٹی اسٹیٹ یعنی وہ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے صرف اور صرف جسٹ ٹویٹ کیے، وہ بھی ایک وائس لیس کی وائس بننے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ دونوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں ہیومن رائٹس کی بہت بڑے یعنی ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو اگر ہم لوگ دیکھیں ایسے لوگ جن کا اتنا سٹرونگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کو یہ لوگ اتنی زیادہ سزائیں صرف اور صرف پولیٹیکل کاز کی وجہ سے دیتے ہیں، پولیٹیسائز کر کے ان کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو پاکستان کے اندر جب انصاف کے سسٹم سے لوگوں کا جو بھروسہ ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو
جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ملک کے اندر رک جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ انصاف کے سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے بزنس مین جو ہوتے ہیں یا جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سارے آہستہ آہستہ اس اسٹیٹ کو یا اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی انویسٹمنٹ کرنا، کوئی کمپنی لگانا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. مائنورٹیز کے کیسز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کے اندر انجسٹس اپنے پیک پہ ہوتی ہے، جب ہمیشہ سے مائنورٹیز کو سپریس کیا جاتا ہے. تو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یہ سوچیں کہ اگر ہم لوگ وائس کو سپریس کر کے یا لوگوں کو سپریس کر کے ہم لوگ اس ملک کے پرابلم کو سولو کریں گے، یا جو وائس کسی بھی کسی اسٹیٹ کے پالیسی کے اگینسٹ آتی ہے تو اس کو سپریس کر کے اس کا سولوشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پرابلم کو فائنڈ کر کے، اس پرابلم کو ڈسکس کر کے، اس پرابلم کو جان کر کے وہ پرابلم کیا ہے اس کو بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر کے ہی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. اگر ہم لوگ ریسنٹلی دیکھیں تو تیرا ویلی کے اندر جو پرابلمس ہیں، بلوچستان کے اندر پرابلمس ہیں، ڈیفرنٹ پاکستان کے گلگت بلتستان کے اندر پرابلمس ہیں، سندھ کے اندر پرابلمس ہیں، ان سارے پرابلمس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ آپ سپریس کرتے جائیں، کیونکہ جتنے زیادہ سپریشن ہوتی ہے اتنی زیادہ وائس جو ہوتی ہے زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ اگینسٹ ہیٹ اور ریزنمنٹ کے ساتھ وائس اپیئر ہو جاتی ہے. اگر ہم لوگ اس کو تاریخ میں بھی دیکھیں تو رشین ریولوشن کے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے پریس میڈیا کے اوپر وہ لگائے، پابندیاں لگائی، جو پرنٹ میڈیا ہوتی تھی اس کے اوپر پابندیاں لگائی، جو لوگ گورنمنٹ کے رولرز کے اگینسٹ بولتے تھے ان کے اوپر پابندیاں لگائی. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ بلیڈ شیڈ کے فارم میں، لوگوں کے پورے سسٹم کے کولیپس کے فارم میں، ڈسٹرکشن کے فارم میں نکلا. تو گورنمنٹ ہمیشہ سے جو بھی پاور سٹرکچر میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ سے اس جسٹس سسٹم کو اگینسٹ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ پیکا ایکٹ 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو 2018 میں عمران خان مزید اس کو سٹرینتھن کرتا ہے، اور اب جا کے وہ پیکا ایکٹ جو ہے پوری لائر برادری جو ہے، پورے لائرز جو ہے وہ اس کو ایک کالا قانون یعنی بلیک لا کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں یا پالیسی کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. کیونکہ پیکا ایکٹ کے تھرو آپ سوشل میڈیا پہ اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایکٹ لایا اسی وجہ سے گیا ہے کہ لوگوں کی آواز کو بند کر دیا جائے. تو وہ لوگوں کی آواز بند کرنا تو کوئی سولوشن نہیں ہے، کیونکہ آج ایک وائس بند کریں گے کل کو 10 وائسز اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہم لوگ اس کا سولوشن، ریل سولوشن چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی پرابلمس کو فائنڈ کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، چاہے پولیٹیکل پارٹی کے آپس کے مسائل ہیں، چاہے پولیٹیکل، آج نواز شریف پی ایم ایل این جو ہے پاور میں ہے تو کل کو پی ٹی آئی پاور میں آئے گی، کل کو کوئی اور پارٹی پاور میں آئے گی، تو وہ اپنے اگینسٹ جو بھی ہوگا، جو اس کے اس میں ہوگا اگینسٹ جو ہوگا اس کو وہ سپریس کریں گے. تو یہ تو ہمیشہ سے یہی گیم ہوتا رہے گا. تو جتنے بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں ان کا سولوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں، پرابلمس کو فائنڈ کریں، اور پھر ان کے اکارڈنگ ٹو پالیسی، اکارڈنگ ٹو دیٹ پرابلمس آپ پالیسیز بنائیں اور سولو کرنے کی کوشش کریں. اس کے تھرو آپ لوگوں کو پیٹریزم بھی لے کے آ سکتے ہیں، ملک کے اندر یونٹی بھی لے کے آ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر دل ملک کے لیے محبت، اور اپنے جو ہمارے گورنمنٹل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے لیے محبت بھی ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں. ادروائز سپریس جو ہے وہ کبھی بھی سولوشن نہیں ہو سکتا. پاکستان جو سفر کر رہا ہے یہ لیک آف لیڈرز کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے. اصل مسئلہ جو ہے پاکستان کے اندر جب تک جسٹس سسٹم کو ایکول نہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ مین پلر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اس وقت تک کوئی لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی قانون صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. کسی پالیسی کو آپ کتنے بھی امینڈمنٹ کریں، جتنے بھی آپ نیو پالیسیز لے کر آئیں، جس طرح بھی آپ سپریس کرنے کی کوشش کریں، اس وقت تک پاکستان جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکتا جب تک ہم اس پاکستان کے جسٹس سسٹم کو ٹھیک نہ کریں. تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو یہی تک تھی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے.